اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی ہی میں اس کو کئی سارے ایسے مہینے، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دے۔ پیارے دوستو، انہی بابرکت مہینوں اور راتوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے، اور راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی شخص اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ بندہ عزت اور شرافت والا بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ شب قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اے مسلمانوں، تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک تاک رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون والی ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس رات کا موسم نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے، اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں
اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہیں کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، اور نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس رات میں 4 بد نصیب لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہو وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو وہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور جو کینہ رکھنے والا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے۔